السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بات ہونے جا رہی ہے اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق کے بارے میں، جس کا ذکر ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر ایک کابینہ میٹنگ رکھی گئی جس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امریکہ کے نمائندوں نے خلائی مخلوق کے بارے میں کیا کیا ایسی باتیں کی کہ ہر سننے والا حیرت میں گم ہو گیا، اور امریکہ کی کسی نئی پلاننگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ کوئی نئی آفت اپنے دشمنوں پر نازل کرنے جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ خلائی مخلوق اور ان کی اڑن تشتریوں کے بارے میں ایسے راز آپ کو بتائیں گے جو دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک خوفناک خواب بنا ہوا ہے۔ دوستو اس اجلاس کے اندر کچھ سابقہ پائلٹس کو بھی بلایا گیا تھا، اور یہ وہ پائلٹس تھے جنہوں نے ہوائی سفر کے دوران اپنی آنکھوں سے اڑن تشتریاں دیکھ رکھی تھی۔ اس اجلاس میں ایک فوجی کا کہنا تھا کہ میں نے ایک دن سفر کے دوران ایسی تشتریاں بھی دیکھی ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے کریش ہوئی، اور پھر ان میں سے کچھ انجان مخلوقات باہر نکلی۔ تو جب اس فوجی نے یہ بات کی تو کئی لوگوں نے حیران ہو کر اس سے سوالات کیے کہ اگر وہ مخلوقات کریش کرنے کے بعد باہر نکلی تھی تو پھر ان تباہ ہونے والی تشتریوں کا ملبہ اور باقیات کہاں گئی؟ اب ان سوالات پر جو میجر کا جواب تھا اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اندر 1923 سے لے کر اب تک ایک خفیہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ایسی ایلینز کرافٹ اور ان کے بارے میں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی ایلین UFO کریش کرتا ہے تو ان کی باقیات کو وہاں پر لے جا کر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم ان کریش ہونے والی اڑن تشتریوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آخر انہیں بنایا کیسے گیا ہے اور ان کے اندر کون سی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب ہم نے ان کا ایک پرزہ کھول کر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ان اڑن تشتریوں میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ ہم سے بھی تقریباً 30 سال آگے کی تھی، یعنی ان کے اندر جو ٹیکنالوجی تھی اس کے بارے میں ابھی ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی دور دور تک جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس اجلاس میں 4 لوگ ایسے بھی تھے جن کا بڑے یقین کے ساتھ کہنا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھ رکھی ہیں، جن کے نہ تو کوئی پر تھے اور نہ ہی کوئی انجن، یہ گول پلیٹ کی طرح بغیر ہوا کے دباؤ کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ دوستو یہ صرف ریٹائر امریکی میجر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شخص نے اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ اڑن تشتریاں کسی کو روشنی کی طرح نظر آئیں، کسی کو غبارے کی طرح اور کسی کو بادلوں کی طرح نظر آئیں۔ کئی لوگوں نے تو ثبوت کے طور پر ان کی تصویریں اور ویڈیو بھی بنا لی، جیسا کہ 2017 کے اندر ایک امریکی جنگی جہاز کا سامنا کچھ اڑن تشتریوں سے ہوا تھا۔ اس وقت ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو کہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی۔ جنگی طیارے میں کچھ لوگ کیلیفورنیا کے ساحل کے دوران جنگی مشقیں کر رہے تھے تو اس وقت انہیں آسمان پر ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بغیر پروں کے گول تھی اور کافی تیزی کے ساتھ گھوم رہی تھی، اور ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور یہ کس ٹائم اور کیسے یہ کس طرف مڑے گی اور اس کا نظام کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ 1976 کو بھی امریکہ کے ایک علاقہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب وہاں کچھ لوگوں نے جنگل میں گھومنے کا پروگرام بنایا اور انہیں جنگل میں ٹھہرے ایک دن گزر چکا تھا۔ رات کو یہ لوگ اپنے کیمپس میں گپے لگانے میں مشغول تھے کہ اچانک آسمان پر انہیں ایک چمکدار چیز نمودار ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ عجیب و غریب چیز بالکل ان کے سر پر بغیر آواز کے منڈلا رہی تھی۔ جب مزید ان کے پاس آئی تو یہ سب دوست ڈر کے بھاگنے لگے، کیونکہ ان کے مطابق یہ اڑن تشتری تھی اور اس کے اندر کوئی عجیب و غریب مخلوق بیٹھی ہو سکتی تھی، اور پھر وہ ان سے دور ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادلوں میں کہیں گم ہو گئی۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں ہی اڑن تشتریاں نہیں دیکھی گئی بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی اس پراسرار چیز کو دیکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ایک شخص کو آسمان پر ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی۔ اس شخص نے بھی اس کی ویڈیو بنائی جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو دیکھتا رہا۔ دوستو اسی طرح لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ کے پائلٹ نے بھی ایسی ہی چیزیں دیکھی۔ اس وقت اس کا کہنا تھا کہ میں تقریباً 35,000 فٹ کی اونچائی پر تھا کہ اچانک سے مجھے سفید رنگ کی مشکوک سی چیز نظر آنے لگی۔ اس کا بھی جہاز کے اندر سے ہی ویڈیو بنائی گئی جس نے پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔
بعد میں اس پائلٹس کو کافی سارے پروگرامز میں بھی بلایا گیا، لیکن اس کا صرف یہی کہنا تھا کہ میں نہ تو اچھے طریقے سے انہیں غور سے دیکھ پایا اور نہ ہی ایک اچھے طریقے سے ان کی ویڈیو بنا پایا، جس سے میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک UFO ہی تھے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کے بارے میں ایک خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کسی بھی ملک پر دشمنی کی صورت میں یا پھر کوئی ملک اگر ان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو یہ اس ملک پر ایک نئی آفت کے ذریعے حملہ کریں گے، کیونکہ پہلی پوری دنیا کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ خلائی مخلوق اور اڑن تشتریاں ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی وقت آسمان سے نمودار ہو کر کسی بھی جگہ حملہ کر دیتی ہیں، اور اب تو یہ امریکہ کے اس اہم ترین اجلاس میں بھی اس کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ واقعی میں یہ سب کچھ اصل میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان پر قبضہ کر کے ان پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ تو دوستو لگتا تو یہی ہے کہ اچانک سے امریکہ کسی بھی ملک پر اڑن تشتری کے ذریعے حملہ کرے گا اور بعد میں کہا جائے گا کہ یہ تو کوئی خلائی مخلوق کا کام ہے۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔